بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں مصطفی علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، شہر اقتدار سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ بغاوت ہو گئی ہے، ہاں بالکل، آپ لوگوں نے ٹھیک سنا، بغاوت ہو گئی ہے ایک طاقتور ادارے کے اندر۔ اس کے اپنے بندے نے بغاوت کی عالم کڑی کر دی، بغاوت کی عالم ہاتھ میں پکڑی، کیونکہ ہر بندے کا ضمیر سویا ہوا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر خداوندی ہے، کچھ لوگوں کے اندر درد ہے، کچھ لوگوں کے اندر ناانصاف کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ ابھی بھی موجود ہے۔ لاہور کا ڈسٹرکٹ کمیشن، جو ڈسٹرکٹ پورا ڈسٹرکٹ اس کے انڈر آتا ہے، الیکشن کمیشن کا، لاہور کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کا پروویژنل کمیشن کو ایک خط لکھا ہے۔ اس نے اس میں بہت سی چیزوں کا انکشافات کیے اور ایک کمپلینٹ درج کی کہ برخوردار آپ وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جبکہ آپ نے سارے پی ڈی ایم جماعتوں کو اور سارے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ بے شک کچھ بھی کر لے، پکڑ دکڑ کر لے، لوگوں کی مار پیٹ کر لے، لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لے، ایک پارٹی کو عبرت کا نشان بنائے۔ میں خاموش ہوں، آپ بھی فکر رہے، میں ساری چیزیں سنبھال لیتا ہوں۔ کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کیا گیا، سیکرٹری پنجاب کو نوٹس جاری کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان ظلم اور ظلائم میں ابھی تک ذرے برابر فرق نہیں پڑا۔ 775 کمپلینٹیں درج ہوئی ہیں، اس میں سے 411 425 کمپلینٹیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ لطیف کوسا کے بہو کو جس طرح پولیس وین میں ڈالے میں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں موجود ہیں۔ چودھری شجاعت، پرویز الہی کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، مونس الہی کی والدہ کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرا پی ٹی آئی کا نمائندہ اس کی وائف کو اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا، جبکہ ایک دوسری عورت وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے گھر میں جا کے ویڈیو بنانی تھی لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ پولیس گردی یہاں تک پہنچی ہے کہ پی ٹی آئی کو ورکر کو، پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے کو، پی ٹی آئی کو الیکشن میں کڑے والے بندے کو یہی کہہ رہے اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو آپ بھاگ جائیں۔ سامعین کرام، یہ سوچنے والی بات ہے، المیہ ہے کہ آیا یہ ظلم زیادتی کب تک رکے گی؟ الیکشن کمیشن نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی، سپریم کورٹ بھی سو موٹو ایکشن نہیں لے رہے۔ آیا اس ظلم کو کون ختم کرے گا؟ کیا اللہ نہ کرے کہ یہ ملک پاکستان دو لخت ہو جائے؟ کیا اس میں بغاوت اور پھوٹ پڑے؟ سارے لوگ بدزن ہو چکے، سارے لوگ متنبر ہو چکے، جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے پروویژنل الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ ادارے ہمارے حکم عدلی کرتے ہیں، ہمارا حکم مانتے نہیں ہے۔ لا انفورسمنٹ آرڈر ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، جس کو جی چاہتے ہیں تو ڈنڈے مار لیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے تو اٹھا کے ڈالے میں ڈال لیتے ہیں، اور جس کو جی چاہتا ہے تو اس کو گریبان سے پکڑ کے ان کی بے عزتی کر لیتے ہیں۔ عورتوں کا کوئی چار دیوالی کی کوئی پائمالی ہو رہی ہے، عورتوں کی بھی عزت آبرو ہو رہی ہے۔ آیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس میں ایکشن لے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔
جبکہ سارے ادارے ایک بندے کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں، وزارت عظمیٰ کا سیٹ ان کو دلانا چاہتے ہیں۔ کیا اس طرح ملک چل پائے گا؟ جبکہ عمران خان صاحب کا بھی لاسٹ ٹائم پہ جو الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا گیا ہے کہ آپ خدارہ ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ دے دیا جائے، جبکہ الیکشن کمیشن کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اگر سائپر کیس اور میں اس کی ضمانت ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی دوسرے کیس میں ان کو اندر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور دڑا دڑ توشاہانہ سے بھی تیز کوئک ریپٹ انداز میں کیسز پرسو کر رہے، اور جیل میں ہر روز اس کی پیشی ہو رہی ہے، ہر روز اس کی ٹرائل ہو رہی ہے۔ کیا ایک بندے کو آپ دیوار کے ساتھ لگانے پہ کیا ملک کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے؟ کیا پورے عالم اسلام میں جو پاکستان کی جگہسائی ہو رہی ہے، کیا یہ آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہے؟ اس پہ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ایک ریمارکس دی تھی کہ انڈیا میں تو ہماری جگہسائی ہو رہی ہے، لیکن جو بلوچ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس پہ باہر ممالک ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے؟ ہم کیسے آئین اور قانون اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ تو سامعین کرام، اس نے تو الیکشن کمیشن، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن لاہور نے تو بہت سے باتیں کی پروویژنل کو کہ خدا را اس میں اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، لیکن جس طرح الیکشن کمیشن کے اندر ایک بندے نے آواز اٹھائے، اس طرح باقی اداروں کے اندر بھی، پولیس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خوف خدا والا بندہ مل جائے اور وہ بھی کڑا ہو جائے کہ سر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ دوسرے اداروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح آواز اٹھنا شروع ہو جائے۔ اس ٹائم سے ڈر جب سارے ادارے میں کچھ لوگ ایک طرف ہوں گے اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہوں گے۔ سامعین کرام، کچھ مزید انکشافات آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں سامنے لے کے آؤں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔